السلام علیکم، میں ہوں مدیحہ کاشان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ میری ساتھی اینکر اور اس شو کے جو ہوسٹ ہیں وہ بیمار ہیں اور آج رخصت پر ہیں، تو ان کی جگہ یہ جو فرائض ہیں آج کے دن میں انجام دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سپیڈی ریکوری کے لیے بھی دعا کو ہوں۔ تو ناظرین، الیکشن ہو چکے ہیں، دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، کیا سلسلہ ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب جو ہے حکومت سازی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، پارٹیز کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی جاری ہیں، اپنا اپنا سٹانس بھی سامنے آ رہا ہے، مختلف اتحاد بھی بنتے ٹوٹتے ہم دیکھ رہے ہیں۔ سٹانس کی اگر بات کریں تو نون لیگ پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایسے میں کنفیوژن پی ٹی آئی کی جانب سے ہو رہی ہے۔ ایک جانب اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے انہیں ہدایت کی ہے کہ پارٹیوں سے مشاورت کی جائے، ان سے ملاقات کی جائے متعدد پارٹیز کو چھوڑ کے، جبکہ گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہ اس کی تردید بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پارٹیوں سے ملاقات کرنے بھی پہنچ رہے ہیں۔ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دوسری جانب آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہوگا کہ جو دوسرے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، اقوام متحدہ ہو گیا، الزامات کی اس میں روشنی میں اس میں تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں انتخابات میں، جبکہ جو دولتیں مشترکہ ہیں ان کے آبزرورز تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو صاف اور شفاف بھی قرار دے دیا ہے۔ اور ایک اور جو اہم ٹاپک ہے جو کہ ڈسکشن کے قابل ہے وہ ہے بیچاری عوام جو کہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، ان کے سامنے اٹھتا ہوا ایک طوفان۔ یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس پر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہمارے آنریبل سلیم بخاری صاحب، سر ویلکم۔ اور آج کیونکہ آپ کی ہوسٹ نہیں ہیں، ہماری ساتھی اینکر نہیں ہیں، بیمار ہیں، تو ان کی جگہ میں آج ان کی ڈیوٹی دوں گی۔ سب سے پہلے ہم ٹاپک پر آتے ہیں، حکومت سازی یہ جو اب شروع ہو چکی ہے۔ اس میں جو میں نے کہا کہ جو پارٹیز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کیا کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کنفیوژن ہے۔ کیا کرنے جا رہی ہے آخر پی ٹی آئی ہے کون؟ بہت شکریہ آپ کا مدیحہ۔ آپ کو ہم چلتے پھرتے ادھر ادھر آتے جاتے تو دیکھتے ہی تھے، لیکن یہ کہ موقع ملے گا کہ ہم بیٹھ کے اکٹھے پروگرام کریں گے، اٹس اے پلیجر۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ساتھی اینکر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھی آج وہی سب کچھ لاحق ہے جو انہیں کل لاحق تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ میری جگہ بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ۔ اینی وے، دیکھیں وہ اسموگ سے جان چھٹی سی اللہ اللہ کر کے تو یہ فلو نہیں چھوڑ رہا۔ جس دوسرے آدمی کو دیکھیں اس کی ناک بھی چل رہی ہے، میری طرح سے آنکھیں بھی چل رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عذاب سے بھی جان جلدی جو ہے لاہور کے شہریوں کی چھوٹے۔ جی آ جائیے، آپ نے جس سمت اشارہ کیا ہے حکومت سازی، یقینی طور پہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے بڑا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکومت سازی کا، اور خاص طور سے جب سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے تو پھر یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تو کلیئر میجارٹی کسی کو مل جائے تو پھر تو کچھ نہیں، جس طرح پنجاب میں اب صورتحال ہے، آپ دیکھ رہی ہیں کہ مریم نواز کی اگر واقعی شی از گوئنگ ٹو بی دا چیف منسٹر تو ان کا راستہ ہموار ہے، بیکاز دے ہیو گاٹ دا لارجسٹ نمبر آف سیٹس، ٹھیک ہے جی۔ مگر سینٹر میں ایسا صورتحال نہیں ہے۔ دیگر دو صوبوں میں بھی صورتحال بالکل واضح ہے۔ سندھ میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی سویپنگ میجورٹی ہے، یہی حال کے پی کے میں انڈیپینڈنس کا ہے۔ اگر ہم جرات کر کے کہیں کہ پی ٹی آئی کا ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے، مگر سینٹر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ راج کس نے کرنا ہے، لیجسلیشن کس نے کرنی ہے، اکانومی کے معاہدے کس نے کرنے ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے ڈیل کس نے کرنا ہے، تو وہ ہے مرکزی حکومت۔ اب وہاں کیا صورتحال؟ وہاں صورتحال یہ ہے کہ سنگل پارٹی اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈیپینڈنٹس ہیں، جن کو سب سے پہلے تو ایک سیاسی چھتری چاہیے۔ جمہوریت میں انڈیپینڈنٹس ڈائریکٹلی بیٹھ کے نہ پرائم منسٹر الیکٹ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کور ہونا ضروری ہے۔ ان سے چونکہ سپریم کورٹ کے ذریعے بلہ بھی چھن گیا تھا اور ان کی شناخت بھی چھن گئی obviously الیکشن رولز کے تحت، تو پہلے ہم نے یہ سنا کہ جی وہ جا رہے ہیں پاکستان میں یعنی مرکز میں حکومت بنانے جماعت اسلامی کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے باز گشت آپ نے بھی سنی ہوگی۔ پھر کیا ہوا کہ جماعت اسلامی کی جو 2 سیٹیں تھیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئیں، لیکن انہوں نے معاہدہ ان سے یہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم سینٹر میں بھی آپ کے ساتھ حکومت بنائیں گے اور صوبوں میں بھی آپ کے ساتھ مل کے بنائیں گے۔ تو جماعت اسلامی نے پھر یہ کہہ کے یہ آفر بھی ریجیکٹ کر دی اور اس کو رول آؤٹ کر دیا کہ یہ چونکہ اپنی زبان سے پھر گئے ہیں لہٰذا ہم تو ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ دوسرا جناب علامہ ناصر صاحب کی پارٹی جو ہے وہ پریڈومیننٹلی شیعہ آرگنائزیشن ہے، لیکن انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر ایک تیسری درفنتنی چھوڑی گئی کہ نہیں جناب ہم تو پارلیمانی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔
اصل میں کیا ہوگا یہ تو ابھی بہت دور کی بات ہے، لیکن 2-3 باتیں کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک کہتا ہے ہم پیپلز پارٹی سے گفتگو کریں گے، ایگزیکٹلی دوسرا کہتا ہے ہم تو نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی ایک کہتا ہے ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کریں گے، تیسرا کہتا ہے کہ جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ جی انہوں نے اپنے رفقا کا اجلاس بلا لیا ہوا ہے، جس میں حمداللہ صاحب شامل ہیں، حافظ عبد اللہ اور غفور حیدری صاحب. تو میرا خیال ہے ہماری گفتگو کے دوران ہی کسی وقت شاید یہ رابطے جو ہیں وہ ہو جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی اب تصدیق کر دی ہے کہ ہم ان سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہی تردید کر رہے ہیں اور پھر وہی ملاقات کے لیے بھی جا رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ مسلسل تردید پر ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایک عجیب کنفیوژن ہے ایگزیکٹلی. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں تو انہیں بھی بات سمجھنے میں آزادی ہوگی. یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کئی دھڑے ہیں. ایک وکلاء کا دھڑا ہے، ایک وہ جو سینئر لیڈرشپ تھی جو اس وقت غائب ہے، جن کے نام اب مختلف عہدوں کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک وہ جو باقیات ہیں جن میں علی گوہر صاحب ہیں، جن میں حسن کیسر صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ. تو 3 دھڑے مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی قوت یہ دکھا رہا ہے کہ جی مجھے تو خان صاحب نے کہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. اب کیا خان صاحب ایک سانس میں 3 باتیں کر رہے ہیں یا یہ ان کی آپس کی لڑائیاں، یہ تو وقت طے کرے گا جب الٹیمیٹ بات جو ہے وہ سامنے آئے گی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور طرف انہوں نے چھوڑی کہ نہیں جی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. جی ٹھیک ہے، ایک طرف اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ کیا ہے نا کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، فیصلہ کس سے کرائیں کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے اصل میں. ایگزیکٹلی. پی ٹی آئی چاہتی کیا، اس کا سٹانس کیا، ابھی تک عوام کو یہی سمجھ نہیں آتا. اچھا جی. دوسری طرف دیکھیے جی فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہوئی ہے، وہ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اب جناب ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس لیے مسالہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں انہی کی ہیں، ہم صرف دہرا رہے ہیں. کس نام سے پکارتے تھے مہاتما خان صاحب، وہ مولانا فضل الرحمان کو یاد تو ہوگا. جی ہم یہاں دہرائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمیں اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن برے برے ناموں سے ان کو کھلے عام جلسوں میں، ایک تو ہوتا نا آپ نے گھر میں کوئی بات کر لی وہ باہر نکل آئی، جلسوں میں اس نام سے پکارتے تھے. کس منہ سے جا رہے ہیں اسی مولانا فضل الرحمان کے پاس؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کتنے گٹس چاہیے اس بات کے لیے کہ جس کو آپ برہنہ ناموں کے ساتھ بلاتے رہے ہوں، اس کے پاس اب آپ امداد کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے حکومت سازی میں. از دیٹ رائٹ؟ ایگزیکٹلی. یعنی کہ کسی سے بات نہیں کروں گا، سے بات کریں تک کا ایک سفر ہے. اچھا جی. یہ بھی ہو گیا جی. سو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی فلٹریشن جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی. سوری جناب میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا بھی حال کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے. اب آ جائیں ذرا سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. مولانا سے کیا ایکویشن بنے گی، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ تو میرے خیال سے اگر ہمارے پروگرام کے بیچ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی تو ہم یقینی طور پہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. جیسے ایک اپڈیٹ میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، جو مسلسل وہ کہتے آ رہے ہیں الیکشن ڈے سے، اس کا فائدہ وہ کہتے ہیں صرف نون لیگ کو ہوا ہے. اچھا جی. اب یہ ذرا مطلب آپ مجھے لے آئے اسی طرف پکڑ کے جو گفتگو ہم اب کرنے جا رہے تھے. اب آ جاتے ہیں دھاندلی پر، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کہنا بہت ضروری ہے. خان صاحب نے اس قوم پر جو احسانات کیے ہیں وہ تو گنوانے چاہیے نا. پہلا ان کا احسان یہ تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے پاکستان کی فوج کو سیاست میں لے کے آئے. یہ غلط ہے، یہ سچ ہے. بہت غلط ہے. طریقہ کار یہ غلط تھا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ بات سچ ہے. سو مچ سو کہ 4 سال حکومت کرنے کے بعد انہوں نے اس قوم کو یہ بتایا کہ میں تو مجبور تھا. حکومت تو اور باجوہ صاحب چلا رہے تھے. آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے تو رپورٹ بھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دوسری طرف اب آپ امریکہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو پھر گھسیٹ رہے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں کہ یہ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کریں اور نگرانی بھی کریں اس کی. ٹھیک ہے جی. یہ وہی امریکہ ہے نا جس کے بارے میں مہاتما خان نے کہا تھا کہ اس نے سازش کی میرے خلاف. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ سازش جو ہے امپورٹ نہیں ہوئی تھی، یہ تو لوکل انڈیجنس تھی. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب یہاں پر اس فوج میں میر صادق بھی ہوتے ہیں، میر جعفر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ تو محسن نقوی نے میری حکومت گرا دی ہے. یاد ہے آپ کو یہ؟ تو کس بات کا آپ کی یقین کیا جائے؟ امریکہ کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے فارن آفس نے کہا
کہ یہ جو نتائج ہیں ہم اس کے اوپر قائم ہیں, یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, لہٰذا آپ اپنی ناک بیچ میں پھنسانے کی کوشش نہ کریں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا, جو آپ نے بھی بتایا بھی ہمارے ناظرین کو, کہ کامن ویلتھ کی جو ٹیم آئی تھی, کافی لوگ تھے اس میں, انہوں نے کوئی 100 کے قریب پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا, انہوں نے پورے پروسیس کو مانیٹر کیا بیٹھ کے الیکشن کمیشن میں, اور یہ قرار دیا کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ شفاف ہوئے ہیں اور ماضی کے کسی بھی الیکشن سے بہتر تھے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میرے خیال سے اگر ہم امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اسپوکس مین پر جائیں تو وہ تسلسل سے 2 باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تشویش ہے, یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن وہ اسی سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے گی ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دیٹ مینز وہ ایک سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کو دیکھ لیں یہ ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں, دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کے نتیجے میں حکومت بنے گی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اشتراک سے بات کریں گے. سلیم بخاری صاحب سے گفتگو جاری رہے گی, مزید بھی ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ جو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, حکومت سازی پر بھی بات چیت ہوتی رہے گی مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جناب, اگر پی ٹی آئی کے پی کے میں الیکشن سویپ کر جائے تو الیکشن ٹھیک ہے, پنجاب میں 100 سے زیادہ سیٹیں لے جائے تو وہ الیکشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, رانا ثناء اللہ ہار جائیں, عابد شیر علی ہار جائیں, روہیل اصغر ہار جائیں, شاد رفیق ہار جائیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہونا ہی تھا. یعنی ایک سانس میں 2 باتیں کر رہے ہیں, الیکٹرل پروسیس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنی عادت پوری کر رہے ہیں, چونکہ جب 2018 میں آپ الیکٹ ہوئے تھے تب بھی آپ کے پاس, بخاری صاحب یہ تمام سر معاملات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ڈے سے چلتے ہی آ رہے ہیں, لیکن آج کا جو مجھے ایسا لگتا ہے ہاٹ ٹاپک یہی ہے جو سب لوگ تشویش پہ مبتلا ہے اس طرح سے, جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ کس منہ سے جائیں گے پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کے پاس, جبکہ ان کے بارے میں فضول باتیں کرتے رہے ہیں, ان کو فضول ناموں سے پکارتے رہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب بھی تو شروع سے ہی مخالف رہے ہیں پی ٹی آئی کے, پی ڈی ایم بنانے والے ہی ایگزیکٹلی اگر ہم کہیں تو مولانا صاحب بہت اہم سوال ہے آپ کا, اور یقینی طور پہ یہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا. اس پہ مولانا صاحب کو کیا فائدہ ہوگا, دیکھیے کیا ان کو اس میں, پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, ان کا جو مہاتما خان ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ بڑے لیڈروں کی نشانی ہے, لہٰذا ان کی تو بات ہی نہ کریں نا, وہ تو بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہتے ہیں. مولانا صاحب کے بیک اینڈ فورتھ جانے کی اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے خوش نہیں ہیں. وہ کیوں خوش نہیں ہیں, بار بار وہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئرلی لڑنے نہیں دیا گیا. انہوں نے کل اپنی ایک پریس کانفرنس کی مثال بھی دی تھی کہ ایک نون لیگ کا امیدوار جو سرنڈر کر چکا تھا, جس نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا تھا, اس کو 9 فروری کو اٹھا کے کہا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں. یہ انہوں نے مثال دی. ٹھیک ہے. دوسرا, انہوں نے اگر الیکشن سے پہلے ان کے بیانات پر آپ جائیں تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی, اس لیے کہ ہمارے جلسوں پر اٹیک ہو رہے ہیں, ہمارے قافلوں پر اٹیک ہو رہے ہیں, وچ از اے فیکٹ, کوئی جھوٹ نہیں ہے. 4 اٹیک تو الیکشن سے 1 ہفتے کے دوران ہوئے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی وہ تو تاریخ پر بھی سیٹسفائی نہیں تھے. میں نے کہا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ابھی کرانا ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے لیے انہوں نے بے پناہ جواز پیش کیے. کہیں انہوں نے کہا کہ موسم ٹھیک نہیں ہوتا اس بیچ میں, کہیں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات بہت ہو رہے ہیں, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے الیکشن ہونے میں کوئی قیامت نہیں ٹوٹ جائے گی. لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا, چونکہ الیکشن کمیشن نے فائنلی اس ڈیٹ سے ایگری کر لیا تھا, لہٰذا الیکشن تو اس تاریخ پر ہونے ہی ہونے تھے, اور وہ الیکشن ہو گئے ہیں. میرے خیال سے جو ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے بحیثیت قوم وہ ہے ٹو بی ریسپیکٹیبل اینڈ گریٹ لوزرز. ہم نہ ہر معاملے میں جیتنا چاہتے ہیں, ہمیں ہارنے کی نہ تمیز ہے نہ ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے. پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں, جب کوئی جیت جاتا ہے تو لوز کرنے والا اس کو مبارکباد دیتا ہے. 1-2 مثالیں ہم نے دیکھی پہلی دفعہ یہاں, سعد رفیق نے اپنے مخالف کو مبارکباد دی, اسی طرح سے 2-3 اور لوگوں نے اپنے مخالفین کو مبارکباد دی ہے. یہ ایک اچھی ابتدا ہے. وی مسٹ لرن ٹو بی ریسپیکٹیبل گریسفل لوزرس. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی,
دوسری بات جو ہے, بار بار میں دوسری بات کہتا رہتا ہوں, اسے تیسری چوتھی سمجھ لیا کریں آپ خود ہی. اینی وے, الیکشن کے سے پہلے الیکشن کے انعقاد کے بارے میں مختلف پارٹیوں کی مختلف پوزیشنز تھیں, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جلدی میں تھی تحریک انصاف. انہوں نے تو اس شوق میں اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑ دی تھی, یاد ہے نا آپ کو, پنجاب کی اسمبلی توڑ دی, کے پی کے کی توڑ دی, نیشنل اسمبلی توڑ دی تھی, یاد ہے. جی سر. تو ان کو بہت جلدی تھی, لیکن پھر یہ معاملہ کورٹوں میں گیا, پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا, الٹیمیٹلی 8 فروری طے ہوا اور الیکشن جو ہے وہ کرا دیے گئے. لیکن ذرا تھوڑا سا اس کا کمپیریزن کرتے ہیں 2018 کے الیکشن کے ساتھ. 2018 کے الیکشن میں کیا کیا ہوا. آر ٹی ایس بیٹھ گیا, جس سسٹم پہ رزلٹ اناؤنس ہونے تھے, بیٹھ گیا یا بٹھا دیا گیا. پولیٹیکل ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکال دیا گیا. رزلٹ 4 سے 6 دن بعد تک آتے رہے, تب تو کوئی نہیں بولا. اس دفعہ ایک رات میں ان کا خیال یہ تھا کہ 90,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ جو ہیں وہ 12 بجے تک سنا دیے جائیں. کیسے سنا دیے جائیں, ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ تاثر غلط ہے کہ 5 بجے ووٹنگ ختم ہونے کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے. پوچھیں کیوں؟ 5 بجے پولنگ اسٹیشن میں اگر 10,000 بندہ بھی کھڑا ہے نا احاطے میں, تو اس نے ووٹ دینا ہے. وہ ووٹ دے کے فارغ ہوگا تو تبھی. یہ ٹرانسپیرنسی کی تو بات ہوتی رہے گی. بخاری صاحب, یہ کنفیوژن ہے, اس پہ آپ ہی روشنی ڈالیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب جو یہ سٹیپ لیا ہے پی ٹی آئی نے اور جے یو آئی میں, جو ممکن امکان لگ ہی رہا ہے کہ اتحاد ہو جائے گا, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو لگ رہا ہے کہ مل کر پریشرائز کر سکتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کر. اور دوسری بات یہ جو کے پی میں ان کی جو سیٹس کا جو معاملہ ہوا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے وہاں پر بڑے مارجن سے ون کیا ہے, تو ان کو امید تھی کہ وہاں پر ان کو سیٹیں مل جائیں گی, مگر ایسا نہیں ہوا. تو اب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے میں کبھی بھی اچھا اسٹوڈنٹ میتھمیٹکس کا نہیں رہا ہوں. میں نے تو ساری زندگی جو ہے جتنی بھی کلاسیں پڑھی ہیں 3rd ڈویژن رہا ہوں میں, مجھے اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے. تھوڑا سا ہم جنرلی اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ فرض کیجئے جے یو آئی مل گئی, 7 سیٹیں ہیں شاید ان کے پاس, اور 92 ان کے پاس ہیں. کتنی ہو گئی؟ 99. 100 کر لیں, بنا لیں گے حکومت. تو یہ جو خواب دیکھنے پہ تو کہتے ہیں نا کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن خواب جو ہیں وہ ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے زمینی حقائق بہت ضروری ہیں. زمینی حقائق ان کے ساتھ نہیں ہے. نمبر آف وہ سیٹس اپوزیشن کے پاس یا دوسری پارٹیاں جو ہیں مل کے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر مل جائے تو دے آر ان اے پوزیشن ٹو فارم دی گورنمنٹ. ایگزیکٹلی, جو کہ پاور میں بھی ہیں. سلیم بخاری صاحب سے گفتگو جاری رہے گی, مزید بھی ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ جو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. حکومت سازی پر بھی بات چیت ہوتی رہے گی, مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تو بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں, اہم ملاقاتیں بھی جاری ہیں. حکومت سازی کا عمل اب بہت بہت زیادہ ہی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. سلیم بخاری صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولانا صاحب نے تو ایسے انکشافات کیے ہیں جس کا سوچ بھی نہیں سکتے. ایک جانب جو پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہودی, اسرائیل کا ایجنٹ, یہ وہ کیا کیا نہیں کہہ کے پکارتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کو, اور آج مطلب ان سے ملاقات کے بعد تو انہوں نے تختہ ہی پلٹ دیا. میرے خیال سے پہلے ہم خان صاحب کو کہا کرتے تھے کہ جی وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں, لیکن اب میرا خیال ہے یو ٹرن کے حوالے سے مولانا کا نام بھی کوئی نہ کوئی رکھنا پڑے گا, تجویز کرتے ہیں ابھی. لیکن میں ان کے بارے میں ایک شعر اگر آپ اجازت دیں گے مجھے تو میں پڑھ دوں گا کہ خنجر پہ کوئی چینٹ نہ دامن پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. مولانا کل تک آپ پی ڈی ایم کے ساتھ تھے, آپ نے پی ڈی ایم کے اندر حکومت کے مزے لیے, وزارتیں انجوائے کی آپ نے, 4 سال تک آپ نے جو چپ کر روزہ رکھا ہے, اس کا تو نا جواز بتا دیں مجھے. یہ آج جو آپ کو یاد آ گیا کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک جو ہے خان صاحب کے خلاف پیش ہوئی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پر, آپ کی اس خاموشی کو مجرمانہ خاموشی قرار دے دیں. ہم کہیں گے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے قوم کے ساتھ, اتنا بڑا راز جو ہے. میں تو اس کو مولانا لیک کہنے کے لیے تیار تھا, لیکن چونکہ وہ کوٹ ہو رہے ہیں اس لیے اس کو لیک تو نہیں کہہ سکتے. تو کھلے بندوں انتہائی جرت ہی کہوں گا میں, دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. آج پہلی ملاقات ہے, اس کے بعد ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے, اس کے بعد ہاں جی ابھی تو ملاقات ہونی ہے. ایگزیکٹلی دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, یعنی یہ طے ہو گیا
کہ اگر ان کا اتحاد آپس میں ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو جیسا میں نے کہا تھا پہلے سیگمنٹ میں کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو حتمی طور پر شاید اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. فرماتے کیا ہے مولانا، ذرا وہ کوٹ کرنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ حال میں بیٹھیں گے، مراد لیں گے، عیش کریں گے، اور کیا. واہ جی واہ. اینی وے اگر یہ صورتحال ہے، انہوں نے اب جو ہے وہ ایک اور خوفناک بات کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو لاہور میں جتوایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی نون لیگ کے یا دوسری پارٹیوں کے لوگ جیتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ اسپرشن کاسٹ کریں گے. اور آغاز انہوں نے نواز شریف سے کیا ہے. کیوں کیا ہے یہ تھوڑا سا میرے خیال سے بتانا بہت ضروری ہے. مولانا میں ایک عادت یہ ہے کہ وہ بہت حد تک ساتھ چلتے ہیں، لیکن اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو پھر وہ اتنے زہریلے ہو جاتے ہیں، جس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہی ہیں. یہ ایسا انہوں نے بیہیویئر پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے بھی دکھایا تھا کافی جگہوں پر. کریکٹ. لیکن وہ بات کسی نہ کسی طرح سے بنی رہی. آپ دیکھیے گا یہ چند دنوں میں شاید پی ڈی ایم کو بھی گالیاں دیں گے، جس کے یہ آلموسٹ خالق تھے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے دو چیزیں اور پریشان کر رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر یہی وتیرہ رہتا ہے، اگر یہی طریقہ کار رہتا ہے، تو اس اسمبلی کا بھی اللہ حافظ ہے اور جو حکومت بنے گی اس کا بھی اللہ حافظ ہے. چیلنجز جس نوعیت کے ہیں اور جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں اس پر بس کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے. اب ذرا دیکھیے تھوڑا سا کہ پی ٹی آئی کن لوگوں کو اہم عہدوں کے لیے یعنی تجویز کر رہی ہے، نامینیٹ کر رہی ہے. عمر ایوب صاحب مرکز میں پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے، جو کہ ایک بھگوڑے ہیں. 9 مئی کے مقدمات ان کے خلاف ہیں. میاں اسلم اقبال پنجاب میں چیف منسٹر کے لیے انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، وہ بھی بھگوڑے ہیں اور ان کے اوپر بھی 9 مئی کے مقدمات ہیں. الٹ کے دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پنجاب میں مریم نواز ہیں اور مرکز میں شہباز شریف صاحب ہیں. اصولی طور پہ جیسا میں نے کہا if it's a number game تو پھر تو ان دونوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ ان غیر ذمہ دارانہ حرکات سے بلا تمیز کہ کون کر رہا ہے، میں کسی ایک پارٹی کا نام یا دو کا لینا نہیں چاہتا ہوں، اگر یہ جاری رہتی ہیں اور وزڈم پرویل نہیں کرتی ہے تو اس جمہوریت کی بساط لپیٹنے میں صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے. رات کو 12 بجے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ ہم نے کئی دفعہ سنی ہے. وہ باز گشت خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. کوئی ذی شعور آدمی اس کی خواہش نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی خواہش کرنی چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال ہے کہ اب نون لیگ کی لیڈرشپ کو مولانا صاحب کی اس بے وفائی کہہ سکتا ہوں میں، مولانا کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. اس بے وفائی کے بعد سبق سیکھنے چاہیے کہ سیاست میں کوئی لاسٹنگ پارٹنر نہیں ہوتا. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹس اے گیم آف کمپرومائزز، اٹس اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک. لہٰذا اس میں کوئی رکابت جو ہے، رکابت اس طرح سے رکابت ساتھ چلنا، یہ دیر پا نہیں ہوتا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال. لیکن سلیم بخاری صاحب، پی ٹی آئی کے پاس آخر آج ایسا کیا ایک کوئی میگنیٹ آ گیا ہے کہ ان کی گیم ہی چینج ہو رہی ہے، اتحاد کرنے کے لوگ تیار ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چاہے اپوزیشن میں رہیں چاہے حکومت میں رہیں، انہوں نے اپنے مخالفین کی ایسی تیسی کرنی ہے. انہیں ایک اچھا ویپن ہاتھ آ گیا ہے مولانا کی صورت میں. ٹھیک ہے نا. مولانا ان کی حکومت کے دوران بھی، حکومت کے بعد بھی، پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران بھی جو کچھ کہتے رہے ہیں مہاتما خان اور اس کی پارٹی کے بارے میں، وہ ہمیں سب یاد ہونا چاہیے. ان کو بھول گیا ہے. وہ مشکل بالکل نہیں ہے، لیکن ان کو بھول گیا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں. ان کو بھول گیا کہ ان کی فنڈنگ جو ہے اسرائیل، ہندوستان اور امریکہ سے ہوتی ہے. ان کو پتہ نہیں کیا کیا بھول گیا ہے. تو ہم مولانا کو اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا ہوں. کہنے کو بہت کچھ ہے اگر کہنے پہ آتے. ایک وہ جو بات میں اور آپ بریک میں کر رہے تھے اس کو میرے خیال سے تھوڑا سا اس سے پہلے بخاری صاحب، پی ٹی آئی پی اور پی ٹی آئی کا کے پی میں جو اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں، یہ پاسبل ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ امکانات تو سارے موجود ہیں، لیکن جو ڈینائل موڈ ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں بات کریں گے، اس سے آپ کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں. کیونکہ یہ اب پہلے تو ایک یو ٹرن سے ہماری جان نہیں چھوٹی تھی، اب 2 ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 3-4 ہونے والے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم مذاکرات کریں گے، کھلے ہیں، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے. یہی حال پی ٹی آئی کا ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے ان سے رابطہ. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ گیم جو کنفیوژن کی گیم ہے، یہ آپ یاد رکھیے کہ سیاست میں اور خاص طور سے حکومت سازی کے مرحلوں میں اس طرح کی 2 نمبری سے کبھی فائدہ نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کس ذہن میں ایک اور بات یہ ہے کہ شاید ان کے جو صدر بننے کی خواہش تھی وہ بھی پوری نہیں ہو رہی, تو ہرٹ ہو گئے ہیں اس وجہ سے یہ بات اور یہ موو انہوں نے کیا ہے. اور جو بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہم پہلے بھی بریک میں ڈسکس کر رہے تھے چودھری برادران والی, وہ بھی اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے لیکن ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو بجلی گیس صارفین کے لیے خوشخبری نہیں سلیم بخاری صاحب, یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا عوام پر. اور یہاں پر میں ایک محاورہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جو کہتے ہیں نا کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں پستی ہمیشہ گھاس ہی ہے. تو متاثرین سے ہمیشہ مائنڈ میں آتا ہے ہماری بیچاری عوام جو کہ چکی میں پس رہی ہے. لڑائی میں جھگڑے میں ہمیشہ کون متاثر ہوتی ہے؟ ہماری عوام, جو کہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جلد سے جلد حکومت بنے, انہیں کوئی ریلیف ملے, لیکن نظر نہیں ایسا آ رہا کچھ بھی. میرے خیال سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے, ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں عوام کو کسی رولنگ پارٹی سے, رولنگ ایلیٹ سے خیر کی توقع نہیں ہے. جب آتی ہے بری خبر آتی ہے. اگر کبھی آ جائے یہ خبر کہ 3 روپے پٹرول کم ہو گیا ہے تو 11 روپے بڑھ جاتا ہے. اگر 10 روپے کم کیا تو 30 روپے بڑھ جاتا ہے. ہم نے دیکھا نا حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ. ان کو یہ یقینی طور پہ ہر انتخاب کے ساتھ یہ توقع ہو جاتی ہے کہ جو بھی پارٹی جیتے گی شاید ہماری فلاح کے لیے, ہماری بہتری کے لیے, ہمارے ریلیف کے لیے کچھ کام کریں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انتہائی ڈھٹائی سے, یعنی دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ مجھے آج یاد آ رہی ہیں, جب وہ پی ٹی آئی میں تھی تو جب ان کے دور میں مہنگائی ہوئی تو کسی نے ان سے کہا کہ جی عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو ان کا چیخیں تو ابھی نکلنی ہیں. ہاں جی. تو یہ تو نکل کے چیخیں میرے خیال سے سوبز شروع ہو گئی ہیں, سسکیاں لے رہے ہیں اور آواز بیٹھ گئی ہے. تو آئندہ سسکیاں بھی پتہ نہیں سنائی دیں گی کہ نہیں دیں گی. کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی نہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں, نہ گیس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں. گیس آتی نہیں ہے بل آ رہے ہیں, بجلی آتی نہیں ہے بل آ رہے ہیں, ٹیلی فون چلتا نہیں ہے بل آ رہے ہیں. اس گم گو کی کیفیت سے دو چار تھے. انہیں مزید یہ خوفناک خبر جسے آپ نے سرکیسٹیکلی خوشخبری کہا تھا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا تھا. دیکھیے اضافہ جو ہے جس برق رفتاری سے ہو رہا ہے وہ خدا کے واسطے آپ نے صرف IMF کو خوش کرنا ہے کہ عوام کا بھی کچھ دیکھنا ہے. وہ پس گئے چکی میں مہنگائی کی. وہ مہنگائی سب سے بڑا سلوگن تھا اس انتخاب میں بھی, PDM کے بننے کے وقت بھی, اس سے پچھلی حکومت میں بھی, اس سے پچھلی حکومت میں بھی. تو کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے. اور اگر یہاں پر میں مینشن کروں کہ عدم اعتماد لائی ہی اس بیس پر گئی. کریکٹ. ساری میں نے کہا نا کہ PDM بنی اس پر تھی اور وہ یہی عدم بنیاد اعتماد تھی. کامیاب ہوئی, لائی گئی اسی بیس پر کہ مہنگائی کے خلاف ہی تھے. دیکھیے ہم عوام سے صرف ہمدردی کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں. اس کاش یہ ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم اس رولنگ ایلیٹ کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتارتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ عوام کو ان کے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں. اس جرم کی سزا دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. اس جرم کی سزا دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ہر غلط صحیح عوام کے بس میں ہو تو وہ ضرور پوچھے. اور ہم تو بس اب یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ تمام تر پروسیس مکمل ہو. جیسے کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ جو بھی حکمران آئے ایسا حکمران آئے جو کہ ان کے لیے اور ان کے ریلیف کے لیے کچھ کام کرے, تاکہ جس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ عوام کو, ملک کو بھنور سے نکالیں گے, تو واقعی کوئی ایسا حکمران مسلط ہو جو ملک کو اور عوام کو ریلیف دے اور اس بھنور سے نکالے. تو آج کی ڈسکشن کے ساتھ مجھے اور سلیم بخاری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.